پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 8، 9، 10 اور 11۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا فتعصا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، صدق الله العظيم۔ والذین کفروا فتعصا لهم، پس کافروں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس سبب سے تھا، کَرِہُوا، انہوں نے ناپسند کیا، ما، اس کو، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ان کے تمام اعمال حبط گئے، ضائع گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا، پس یہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا۔ دمر اللہ علیہم، ہم نے ان پر ہلاکت و بربادی کو مسلط کر دیا۔ وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے کہ ان اللہ مولی الذین آمنوا، بے شک اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، والذین کفروا، کافروں کو، فتعصا لهم، ہم نے ہلاک کر دیا، یا کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ تاس کا معنی یہاں ہلاکت کیا گیا ہے، ویسے لفظ تاس کے کئی معنی ہیں۔ تاس کا ایک معنی ہلاکت ہے، ایک معنی شر ہے، ایک معنی ہوتا ہے منہ کے بل گرنا، ایک معنی ہوتا ہے پھسلنا۔ تاس کے لفظ کا عربی زبان میں ایک معنی بربادی ہے، ایک معنی اس کا دور ہونا بھی ہے، لیکن یہاں جو معنی بن رہا ہے وہ ہے ہلاکت، کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ اضل اعمالهم، اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے جتنے اعمال کیے وہ شیطان کی پیروی میں کیے، اور شیطان کی پیروی میں کیے جانے والے اعمال وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتے، وہ تباہی و بربادی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور اللہ انہیں قبول بھی نہیں فرماتا۔ اس لیے فرمایا اضل اعمالهم، کہ ہم نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ناپسند کرتے تھے اس کو جو اللہ نے اتارا۔ اب اللہ کی جانب سے جو کتابیں آسمان سے آئی، جو شریعتیں آسمان سے آئی، یہ ان کو ناپسند کرتے تھے، آسمانی شریعت کو بھی اور آسمانی کتب کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ اب اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، ضائع کر دیا۔ اب وہ کیا؟ اپنے وہم میں، اپنے گمان میں کچھ اعمال کو یہ بہت مستحسن سمجھ کے کر رہے تھے۔ مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، حرم کی تعمیر کرنا، یہ اپنے گمان میں
بہت اچھے عمل سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن عمل اچھے ہیں، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اب کیونکہ کام تو اچھے ہیں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، تو جب ایمان نہیں ہے تو کام اچھے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو حبط کر دیا، ضائع کر دیا، یعنی اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جتنے کام وہ اچھے سمجھ کے کر رہے تھے اللہ قبول نہیں فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا کیا یہ زمین میں سفر نہیں کرتے، بس یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا۔ اب کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی صداقت اور اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان سے پہلے بھی کچھ کافروں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے وقت کے نبی کا، آسمانی کتاب کا اور آسمانی شریعت کا انکار کیا، ہم نے ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، کسی پر تند و تیز آندیاں آئیں، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر طوفان آیا اور کسی پر آگ برسی، اور ہم نے ان کے اجسام کو، اولادوں کو، ان کے مالوں کو، ان کی دنیا کی متاع کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ مکہ کے کافر ویسی ہی غلطی دوہرا رہے ہیں جیسی غلطیاں پہلوں نے کی تھی۔ اب آپ کی رحمت کے صدقے آسمان سے عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن انہیں سمجھا دیجئے زمین کی ذلت ضرور ان پر آئے گی۔ اللہ کا جو وعدہ ہے نا کہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، وہ آسمان کے عذاب کا وعدہ ہے۔ زمین کی ذلت اور رسوائی ان پر ضرور آئے گی، اور وہ کیا کہ یہ دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ جنگوں میں انہیں شکستیں بھی ہوں گی۔ یہ زمین کی رسوائی ہے اور وہ ان پر لازمی آئے گی۔ اس لیے آپ انہیں یہ بتا دیں کہ زمین میں سفر کرتے اور دیکھ لیتے کہ ہم نے پہلے کافروں پر کس طرح ذلت مسلط کر دی تھی۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے منصوبہ بندی فرمائی تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں درے پر متعین فرمایا، اور درے پر متعین فرماتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا نیچے کا نقشہ کوئی بھی ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تم دیکھو ہم غالب آ گئے پھر بھی نیچے مت آنا، تم دیکھو کہ کافر ہم پر غالب آ گئے پھر بھی مت نیچے آنا۔ منظر کوئی سا بھی ہو تمہارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم نے نہیں آنا۔ اب جنگ شروع ہوئی، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابتدائی جنگ میں ہی مسلمان فاتح ہو گئے۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کفار کی عورتیں گھاٹیوں میں بھاگ رہی تھی اور انہوں نے پنڈلیوں سے اپنے کپڑے بلند کیے ہوئے تھے اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی۔ اب جب جنگ کا نقشہ یہ ہوا تو جو درے پر متعین 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا انہوں نے کہا مال غنیمت مال غنیمت۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا بھائی تم آرام سے یہاں ڈپٹی دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید حکم ہے تم نے نہیں چھوڑنا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ان تیر اندازوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ جو ہی یہ درہ چھوڑ کر نیچے آئے خالد بن ولید جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے پلٹ کر دیکھا درہ خالی ہے، انہوں نے درے کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں شامل تھے،
اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے. اب کیا ہوا؟ ابو سفیان جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، جب جنگ کا نقشہ بدل دیا اس نے، تو اب کیا کہنے لگا؟ تمہیں محمد ہے؟ اب سرکار نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا. سرکار ایک گھاٹی میں تشریف فرما دی. سرکار زخمی ہو چکے تھے اور ایک گھاٹی میں تشریف فرما دی اور صحابہ آس پاس کھڑے تھے. سرکار نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے بلند آواز سے کہا ابو سفیان نے، تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ صاحب میرے آقا نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا. اب پھر اس نے کہا تم میں خطاب کا بیٹا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا. اب ابو سفیان کیا کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں مر گئے. الیاذ باللہ، یہ بدر کا بدلہ ہو گیا. ابو سفیان نے یہ کہا یہ تینوں گئے اور یہ بدر کا بدلہ ہو گیا. اب حضرت عمر بن خطاب سے رہا نہیں گیا. حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں جواب ضرور دوں گا. حضرت عمر بن خطاب بولے، فرمایا وہ بدبخت کے بیٹے تینوں سلامت ہیں، یہ تینوں شہید نہیں ہوئے، یہ تینوں سلامت ہیں. اب ابو سفیان نے آگے سے کہا عزا ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. عزا ان کے بڑے بت کا نام تھا جس کو وہ اپنا معبود مانتے تھے. کہنے لگا عزا ہمارا ہے تمہارا نہیں. اچھا اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ عزا بلند ہوا، آج عزا بلند ہوا، تم بلند نہیں ہوئے. میرے آقا نے فرمایا دو جواب. صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا بلند آواز سے اسے کہو اللہ بلند ہوا تم عزا بلند نہیں ہوا. اب صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اب پھر یہ ابو سفیان آگے سے بولا، کہنے لگا عزا ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا دو جواب. صحابہ نے عرض کی کیا جواب دیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. اس وقت جبریل امین یہ آیا لے کر آئے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. وان الکافرین لا مولی لهم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں. یہ احد کی گھاٹی میں میرے آقا زخمی ہونے کے بعد تشریف فرما کے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آج کی دن نہیں، احد کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بزدل بن گئے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اللہ رسول کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ جس طرح کا ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم ویسے نہیں رہے، اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اسلام سے اپنا رشتہ بہت کمزور کر دیا ہے. آج بھی اگر ہمارا رشتہ پوری طرح سلامت ہو جائے تو آج بھی اللہ ہمارا ہی مددگار ہے، کافروں کا مددگار کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.